اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ اللہ اس کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، اور اللہ نے مخلوق کو بنایا ہے، اور اللہ کی مخلوق میں کوئی چیز فضول نہیں ہے، بیکار نہیں ہے۔ وہ چیزیں جو بظاہر ہمیں نکمی، بیکار معلوم ہوتی ہیں، تو آپ اگر اس میں غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، تو اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ، کوئی نہ کوئی کارآمد چیز اور کوئی نہ کوئی ذمہ داری اس کے اندر ضرور ہوگی۔ اور سمجھیے کہ انسان کے علاوہ تمام مخلوقات بے اختیار ہیں۔ اب سورج طلوع ہوتا ہے، صبح طلوع ہوتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے، اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں۔ چاند رات کو آسمان پر نکلتا ہے، کبھی چھوٹا ہوتا ہے، کبھی گھٹتا ہے، کبھی بڑھتا ہے، اور اس میں چاند کا کوئی اختیار نہیں۔ لیکن اللہ نے انسان کو با اختیار بنایا ہے، اور انسان کو دو راستے دیے ہیں، ایک جنت کا راستہ اور ایک جہنم کا راستہ۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اور اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارا خالق، مالک، رازق ہے، اس کے چند حقوق ہیں۔ حقوق اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ ایک حق عقیدہ توحید کا حق ہے، اور دوسرا حق حق عبادت ہے، تیسرا حق حق اطاعت ہے۔ توحید، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے۔ اللہ ہمیں زندگی اور موت دینے والا ہے۔ اللہ ہمیں عزت اور ذلت دینے والا ہے۔ اللہ جو چاہے جیسے چاہے کر دے، اور اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ عقیدہ توحید۔ اور دوسرا عقیدہ ہے عقیدہ عبادت، کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے۔ اور عبادت دو چیزوں کا نام ہے، خوف اور محبت عبادت۔ ایک اللہ کا ڈر اور خوف ہو، اور وہ بھی محبت سے ہوتا ہے، کہ سجدہ کرتا ہے انسان، سجدے کے اندر وہ عاجزی بھی اختیار کرتا ہے، سبحان ربی الاعلی، اور روزہ رکھتا ہے، وہ اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور حج کے اندر وہ اپنے رب کے لیے دیوانہ وار دوڑتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والحمد والملک لبیک اللہم لبیک، کے وہ ترانے پڑھتا ہے۔ یہ جذبہ عبادت ہے، محبت کا جذبہ ہے، کہ اس رب کے لیے وہ تکبیریں بلند کرتا ہے، کبھی رب کے لیے بھوکا رہتا ہے۔ اور تیسرا حق جو ہے وہ ہے اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرنا، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان پر عمل کرنا، اور جن نواہی سے روکا ہے اس سے رک جانا۔ یہ اس کے علاوہ بھی حقوق ہیں، لیکن اہم یہ تین چیزیں ہیں۔ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اللہ ہی سب کچھ ہے، اس کی عبادت کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کے سامنے سجدہ کرنا اور اس کی اطاعت کرنا۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔